من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اونچے اونچوں سے ہمارا پیار ہے، اونچے اونچوں سے ہمارا پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ وہ ہوں غوث جلی یا ہوں ہند الولی، حسنین ہوں یا ہو مولا علی، اونچے اونچوں سے ہمارا پیار ہے اور کملی والے کی بڑی سرکار ہے، کملی والے کی بڑی سرکار ہے، جانے والے تیرا بیڑا پار ہے۔ محترم المقام جناب حافظ و قاری مولانا حافظ عبدالقادر نوشاہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، محترم المقام مولانا قاری محمد زمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اس عرس مبارک کی تقریب کے میزبان عاشق خواجہ غریب نواز، عاشق اولیاء جناب الحاج محمد اشرف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز حضرات، خواتین، پیارے بچوں، مختصر حمد و صلوات کے بعد کلام مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ جو کہ دوسرے سپارے کے دوسرے رکوع کی آخری آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قبل اس کے کہ متذکرہ آیت کے تحت کچھ لب کشائی کروں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ کی بارگاہ میں یہ دعا کہ مجھ گناہگار و سیاہکار کو اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم جان کائنات مقصود کائنات سید الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اٹھفے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سننے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو عرس مبارک کا آج کا پروگرام ہے، حضور خواجہ خواجگان عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کا یہ پروگرام ہے۔ میرے علم میں ہالینڈ میں جو ہے جتنا طویل پروگرام خواجہ صاحب کے عرس کے حوالے سے یہ ہوتا ہے، میں نے نہیں دیکھا اتنا طویل پروگرام ہالینڈ میں کہیں خواجہ صاحب کا ہوتا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، جس دن شروع ہوتا ہے اس دن نہیں بلکہ اگلے دن ختم ہوتا ہے۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ ہاں جی ہاں۔ یعنی پروگرام اب شروع ہوا ہے دوپہر کو، اب 12 بجے کے بعد تو دن بدل جاتا ہے، اور آپ دیکھیے گا یہ پروگرام جب ختم ہوگا نا، یہ آج کے دن میں ختم نہیں ہوگا بلکہ اگلے دن ختم ہوگا۔ یہ جناب حاجی اشرف صاحب کی محبت ہے۔ حالانکہ مجھ جیسے کئی لوگوں نے مشورہ بھی دیا ہوگا کہ بھائی آپ جو اتنا طویل نہ کریں پروگرام، لیکن عاشق عاشق ہوتا ہے، وہ دماغ کی کم اور دل کی زیادہ سنتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ان کا دل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پورے جوبن سے جو ہے
خواجہ صاحب کا عرس منایا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت، ان کے جذبات کو قبول فرمائے۔ جناب اشرف صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے پورا گھنٹہ دیا تھا تقریر کا۔ اب یہ پورا 1 گھنٹہ جو تقریر کرنا جو ہے ظاہر ہے مجھ جیسے کم علم آدمی کے لیے ایک بڑا مرحلہ ہے، لیکن جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ برطانیہ سے جو ہے نامی گرامی ثنا خواں جناب محترم حافظ عبدالقادر نوشاہی صاحب، جناب محترم قاری زمان صاحب تشریف لائے ہیں، تو میں نے خیال کیا تھا کہ اس سے آدھا وقت جو ہے میں تقریر کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان نقیب محفل کو خوش رکھے جو اسٹیج سیکرٹری ہمارے، انہوں نے مزید مجھ پہ مہربانی کی ہے کہ اس آدھے کا بھی آدھا وقت مجھے بتایا ہے۔ تو میں بہرحال 1 گھنٹہ تو کیا میں کہتا ہوں، یہ تو ایسا عنوان ہے کہ مجھے 2-5 منٹ بھی اگر کہنے کو مل جائے نا تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا شرف ہے میرے لیے۔ جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاضر ہو کے جب واپسی پلٹا، اعلیٰ حضرت کے پاس آیا۔ اعلیٰ حضرت کی عادت کہ جب بھی کوئی مدینہ شریف سے حاضر ہو کے آتا تو اعلیٰ حضرت اس کے ہاتھ اور پاؤں چومتے تھے۔ اپنے وقت کا امام ہے، لیکن سامنے یہ نہیں دیکھ رہا کہ کوئی عالم ہے، فاضل ہے، کوئی بھی ہے، چونکہ در رسول کی زیارت کر گیا ہے۔ جیسے حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب دامت برکات العالیہ فرماتے ہیں نا کہ جھانک لو آنکھوں میں ان کی حسرت طیبہ لیے۔ یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، تشریح کا وقت نہیں ہے، لیکن جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ ہی جائیں گے کہ جان لو آنکھوں میں ان کی حسرت طیبہ لیے، زائر طیبہ ضیاء طیبہ لائے خیر سے۔ تو جو آنکھیں جو ہیں حضور علیہ السلام کے در کو دیکھ کے آئیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جو ہے اس شخص کے جو ہے ہاتھ اور پاؤں چومتے، تو پوچھا کہ کتنا عرصہ رہے؟ تو شخص کہتا ہے کہ حضور کیا بتائیں، بس 2 یا 3 دن ہی ملے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم 2-3 دن پہ اتنا جو ہے افسردہ ہو، ارے وہاں ایک سانس بھی مل جائے یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو عطائے رسول نائب رسول حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے اس عرص مبارک میں ہم بیٹھے ہیں، گھنٹہ بولنا کیا ہے، 10 منٹ بھی اگر بولنا اور سننا ہم حصہ اس میں ہمارا ہو جاتا، حاضری ہو جاتی، یہ بھی ہمارے لیے بڑا شرف ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کروں گا کہ ظاہر ہے ایک خطیب جب بولتا ہے اس میں اتنی سمجھ بوجھ تو ہو کہ جو سننے والے ہیں دلچسپی سے سن رہے ہیں تب تک وہ بولتا رہے، ورنہ میری یہ عادت ہے کہ جب بھی بولوں ایسا نہیں ہے کہ میں بولنے والا دوسری دنیا میں بیٹھا ہوں، آپ سننے والے دوسری دنیا میں بیٹھے ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ کمیونیکیشن بہرحال ہونی چاہیے۔ اب میں بلا تاخیر جو ہے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ یہ کلام مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ذرا آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرْكُمْ۔ کلام مجید کی آیت میں یہ ایکو نہ لگا، بڑی مہربانی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ایک عام مترجمین نے ترجمہ کیا ہے، لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کا ترجمہ کیا شاندار کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، یہ ترجمہ کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، میں تمہارا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اب چلتے جائیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جن ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہے، اپنی عمر ذکر الہی میں بسر کی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چرچا کیا ہے، اور کیسا چرچا کیا ہے؟ صدیاں گزر جائیں لیکن ان کا چرچا آج بھی ہو رہا ہے، اور یقین جانیں ہم چلے جائیں گے لیکن ان کا چرچا ہوتا رہے گا، اور تا قیامت جو ہے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں کہتا ہوں تا قیامت کیا بات ہے، قیامت قائم ہونے بعد بھی آخرت میں بھی دیکھا یہی جائے گا کہ ان اللہ کے نبیوں اور ولیوں کا ہی چرچا ہے۔ سب جو ہے حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو۔ حضور شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، ارے آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر۔ ان کا سہارا جنہوں نے لیا ہے وہ دنیا میں بھی محفوظ ہیں اور آخرت میں بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے آدمی تو پھر جو ہے اس کے بارے نہارے ہوتے ہیں۔ میں جب آیا یہ چادر شریف میں نے دیکھی، حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی یہ چادر ہے نا، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب چادر شریف جو ہے اس کی برکت کیا ہے؟ چادر تو چادر ہوتی ہے، میرے خیال میں یہ بات آئی کہ یہ چادر جو ہے اس کی برکت یہ کہ یہ چادر عام چادر نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ گھڑی ہے، اب یہ گھڑی جو ہے میں نہیں بتاؤں گا کہ کس میرک کی ہے، ٹھیک ہے نا، پر ایک گھڑی ہے، عام سی گھڑی ہے، مجھ جیسے آدمی نے کیا پہنی، ایک عام سی گھڑی ہے، لیکن یہ گھڑی جو ہے اگر کسی صدر کے پاس ہو یا کسی وزیر اعظم کے پاس ہو، آپ مجھے بتائیں اس گھڑی کی وارد جو ہے وہ بڑھ جائے گی، یہی ہوگا نا، اس کی ورتھ جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے بندہ جو ہے وہ بندہ ہوتا ہے، عام آدمی ہوتا ہے، لیکن وہی جب اللہ کا ولی ہو جاتا ہے تو اس کی ورتھ بڑھ جاتی ہے، اس کی ورتھ جو ہے بڑھ جاتی ہے، اور ایسی بڑھتی ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ لہذا اللہ کے ولیوں کے لیے جو ہے فاصلے سمٹ جاتے ہیں، اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں بغداد میں اولیاء کرام کا سردار شہنشاہ بغداد حضور غوث العظم بغداد میں ہو، لیکن ہمارا ایمان ہے ہم یہاں سے پکارے تو وہ سن لیتے ہیں، اور وہ دستگیری بھی فرماتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن ہندوستان میں اجمیر شریف میں جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہو، لیکن وہ ہماری سنتے ہیں، اور پھر کوئی بھی اللہ کا ولی جہاں بھی ہو اس سے جو ہے اس کے لیے فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے، اب بیٹھے کہاں تھے؟ ملتان شریف میں۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کو پتا ہو کہ ملتان شہر جو ہے پاکستان میں ایک مشہور جگہ ہے، بڑی ہی جو ہے اس میں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، بڑا گرم مطلب جو ہے وہ شہر ہے، لیکن مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے۔ ملتان شریف جو ہے کیا کون سا شہر کہلاتا ہے؟ یا تھوڑا سا ٹھہر جاؤ گے، ذرا ٹھہر کے دیکھیے، تھوڑا سا ٹھہر لیں گے، میں تھوڑی دیر زیادہ دیر نہیں، بڑی مہربانی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ملتان شریف جو ہے وہ مدینۃ الاولیاء ہے۔ مدینۃ الاولیاء اس لیے کہلاتا ہے، اتنے چھوٹے سے شہر میں جو ہے، چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اولیاء کرام کی تعداد دیکھیں، 1,00,000 سے زیادہ اولیاء کرام وہاں مدفون ہیں ملتان شہر میں، اسی لیے اسے مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ اور مرکز الاولیاء جو ہے پاکستان میں وہ شہر لاہور کو کہا جاتا ہے۔ کسے کہا جاتا ہے؟ شہر، کیونکہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف وہاں ہے۔ اب دیکھیے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور ان کے خلیفہ ہیں، بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں جو ہے خواجہ ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون،
بابا فیض مسعود شیخ رحمۃ اللہ پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں بغداد شریف میں اولیاء کے سردار کا وصال ہو گیا ہے، اس لیے میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے نقطہ یہ بیان کیا کہ اولیاء کے لیے فاصلے جو ہے وہ سمٹ جاتے ہیں، یعنی وہ ملتان میں بیٹھے ہیں لیکن شہر بغداد میں کیا ہو رہا ہے انہیں خبر ہے، شہر ملتان کی میں بیٹھے ہوئے بغداد شہر کی جو ہے انہیں خبر ہے۔ اسی طرح سے جو ہے تاریخ میں ہمیں واقعات ملتے ہیں، حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ایران میں ایک جگہ ہے نہاوند، وہاں پہ جو ہے انہوں نے قافلے کو بھیجا ہے اور وہ کفار سے جہاد کر رہا ہے۔ مدینہ شریف میں ٹھہر کر جو ہے وہاں پہ فرما رہے ہیں یا ساریہ الجبل، یعنی پہاڑ کی طرف فرما رہے ہیں، کفار مقابلہ کر رہے ہیں، پہاڑ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور ساریہ کو سینکڑوں میل فاصلے سے فرما رہے ہیں اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اور ساریہ نے اس وقت پہاڑ کی طرف دیکھا اور ماشاءاللہ انہیں فتح بھی نصیب ہوئی۔ مدینہ شہر میں ٹھہر کر جو ہے انہیں خبر بھی ہے اور وہ سن بھی رہے ہیں، وہ ایران کے ٹھہر کے وہاں نہاوند میں جو ہے سن بھی رہے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہوا کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت خواجہ قطب الدین بہاؤالدین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ، بس میں چند ایک باتیں عرض کروں گا اس حوالے سے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ ماوراء النہر اس کے قصبہ ہے، اوش اس کا نام ہے، یا پھر جو ہے فارس میں قصبہ ہے اس کا نام اوش ہے، اس وجہ سے جو ہے آپ کو جو ہے اوشی کہا جاتا ہے۔ اور بختیار جو ہے وہ آپ کا اصل نام ہے، اور قطب الدین جو ہے آپ کا لقب ہے، اور قربان جائیے کہ قطب الدین آپ کا لقب جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمایا ہے، اور خواجہ صاحب کو نوازا حضور علیہ السلام نے ہے، خواجہ صاحب کو نوازا حضور علیہ السلام نے ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی جان کے کہ حضور علیہ السلام نے 40 مرتبے جو ہے خواب میں بشارت دی ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو کہ اپنی خلافت میں اور اپنی ارادت میں جو ہے بختیار کاکی کو لے لو، اپنی خلافت و ارادت میں جو ہے بختیار کاکی کو لے لو۔ آپ کی عمر شریف جو ہے 4 سال 4 مہینہ اور 4 دن جب ہوتی ہے، اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے مدرسے میں داخل کرتی ہیں۔ تو ایک قول میں نے یہ دیکھا اس میں کہ آپ خواجہ صاحب کے پاس ہی تشریف لے گئے، حضرت خواجہ نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس ہی۔ آپ نے فرمایا کہ اب کچھ تختی پہ لکھنا چاہا کہ بھئی جو پڑھانا ہے وہ لکھ دیا جائے، تو اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے کہ اے غریب نواز، اے معین الدین، یہ تمہارا کام نہیں ہے ان کے لیے کہ تم انہیں پڑھاؤ، ان کے لیے جو ہے قاضی حمید الدین ناگوری جو ہے وہ پڑھائیں گے۔ لہذا انہوں نے پھر جو ہے شروع کروایا۔ اب شروع کیسے کروایا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، کوئی بچہ جب مدرسے میں داخل ہو تو اسے کیسے شروع کروایا جاتا ہے بھائی؟ الف با تا سا۔ اب ظاہر کوئی خواتین کے پاس مطلب پڑھنے والے ہو تو الف بے تے سے پڑھاتی ہیں، ہمارے یہاں جو ہے مطلب بچپنے میں جو پڑھے ہوئے ہیں وہ الف بے تے سے پڑھے ہوئے، بس اسی طرح سے کہ الف بے تے، ہم چھوٹے تھے، امی مارتی تھی، ابو ڈانٹتے تھے، اس طرح سے بہرحال ایک سکھانے کا ایک انداز ہوا کر۔ لیکن بہرحال جو پڑھے تجوید وغیرہ جانتے ہیں، مدرسوں میں جو ہے الف با تا سا ہی پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ، یہ بھی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے جو ہے خلیفہ ہیں، قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ، کہ کیا پڑھایا جائے، کیا لکھا جائے تختی پہ۔ تو اب 4 سال 4 مہینہ اور 4 دن عمر ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ میں پڑھوں گا سبحان الذی اسری بعبدہ سے، کہاں سے پڑھوں گا ذرا اونچی کہیے، سبحان الذی اسری بعبدہ سے۔ اچھا، قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو 15واں سپارہ ہے، یہ کیسے پڑھایا جائے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور 14 سپارے مجھے زبانی یاد ہیں، 14 سپارے مجھے زبانی یاد۔ اچھا کیسے یاد ہیں؟ اب ایسے یاد ہیں کہ میری والدہ جو ہے وہ 14 سپاروں کی حافظہ ہیں، جب میں ان کے شکم میں تھا، جب میں ان کے پیٹ میں تھا، وہ خوب جو ہے اس کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے وہ سنتے سنتے جو ہے یاد ہو گئے ہیں، وہ سنتے سنتے، یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے ہمیں کہ آپ جو ہے مادرزاد ولی ہیں۔ ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مادرزاد ولی ہو، یہ دھیان میں رکھیے گا۔ بعض جو ہے دنیا میں ٹھہر کے کچھ عرصے بعد بھی ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ منصب عطا فرماتا ہے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے
کہ نبی جتنے بھی ہیں، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی جو ہے پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ پوری ایک مطلب ایک سبجیکٹ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو 14 سپارے جو ہے وہ زبانی یاد ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں مطلب جو ہے ماؤں کو چاہیے کہ خاص کر جو وہ سوانگر ہوتی ہیں، جب وہ سوانگر ہوتی ہیں کم از کم اس عرصے میں کوئی گانوں باجوں سے بچیں، کوئی فلم و ڈراموں سے کم از کم اس عرصے میں تو بچ جائیں۔ اللہ کرے آگے بھی مطلب ہدایت مل جائے۔ ہوتا کیا ہے پتہ ہے، یعنی بچہ جو ہے ہمارے یہاں مطلب جو ہے یہ حال ہو گیا ہے کہ بچہ جو ہے اگر کوئی سوٹ ٹائی وغیرہ پہن لے نا تو ماں بڑے ٹھاٹ سے کہتی ہے دیکھو تو صحیح میرے بچے کو پورا انگریز لگتا ہے، دیکھو تو صحیح۔ حالانکہ یہ بچہ جو ہے ہمیں اسے کیا ہی انگریزوں سے کیا لینا ہے۔ ارے یا دوسروں کے برتن کی طرف تو وہ دیکھتا ہے نا کہ جس کے اپنے برتن خالی ہوں، ہمارے برتن تو بھرے ہوئے ہیں۔ اسوہ حسنہ ہمارے پاس ہے، حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہمارے پاس ہے۔ دوسروں کو چاہیے وہ ہم سے پھینک لیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے طریقے کو اپنائیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی دوسرے کے طریقے کو اپنائیں؟ کم از کم جو ہے بچہ جب شکم میں ہو تو ہمیں ہماری ماں باپ کو بھی چاہیے کہ مطلب پوری ان کی تربیت کے لیے جو ہے ایک مذہبی ماحول میں، ورنہ ہوتا کیا ہے ہم ادھر ادھر کے ماحول میں اگر ڈال دیں وہی پھر بچہ ہوگا 18 سال 20 سال کا، جی حافظ صاحب امام صاحب پیر صاحب ہمیں کوئی تعویذ دے دے ہمارا بچہ، ہم کہتے ہیں بھائی تعویذ تو سارے آپ نے جلا دیے ہیں، اب کیا تعویذ لینا؟ جس وقت تربیت کرنی تھی پرورش کرنی تھی اس وقت تو کچھ آپ نے کیا نہیں، خیال نہیں کیا۔ اب بچہ جب یقین جانیے جس بچے کے دل میں دین کی محبت ہوگی، جو بچہ دین کو جانتا ہوگا، ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام نہ کرے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کرتا ہو اور دین کو جانتا ہو، وہ اپنے ماں باپ کو نہیں ستائے گا۔ بات یہ ہے کہ دین کی محبت دل میں ڈالی جائے۔ یہ خواجہ صاحب کی بھی یہی تعلیمات ہیں۔ موضوع کو سمیٹتے ہوئے آخر میں یہی بات کہتا ہوں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل رہا۔ آپ نے ایک طویل سفر جو ہے آپ نے جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کیا، دہلی میں بھی تشریف لے گئے، اور ایک سفر ہے بہرحال تاریخ دان اسے لکھتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے یہ بات ضرور ہے کہ وہ سفر تو کرتے رہے، لیکن اولیاء کرام جب سفر کرتے ہیں عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن ان کا مقام ایسا ہو جاتا ہے ایک موقع پہ کہ اب وہ سفر نہیں کرتے، ساری دنیا ان کی طرف سفر کرتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں، یہ ہمارے جو اسٹیٹ سیکرٹری بھی دعا کر رہے تھے کہ بھائی میں گیا نہیں ہوں، اتنی تو ڈچ چلے میں بھی سمجھ لیتا ہوں کہ بھائی میں گیا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں آپ یہ کہتے ہیں میں نہیں گیا، بھائی ہم بھی نہیں گئے ہیں، حاضری نہیں ہوئی ہے ابھی، مطلب جو ہے دعا کریں، تو ہم بھی یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم وہاں کی جانب سفر کریں۔ ہاں اجمیر کا سفر جو ہے ہمیں بھی تو دنیا جو ہے ان کی جانب سفر کرتی ہے۔ میں یہ بات عموماً کہتا ہوں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے تو صحیح کیا وجہ ہے کہ آپ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 30 سال عبادت و ریاضت کرتا رہا، میں نے وہی کیا جو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رب کے احکامات کی میں پیروی کرتا رہا، اب میرے رب کے احکامات کے مطابق 30 برس گزارے ہیں، آج میرا یہ حال ہے کہ میں جو رب کو کہتا ہوں وہ کرتا ہے، یعنی میری دعائیں جو ہے رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ یہ مقام کہ اسی لیے شاعر مشرق قلندر لاہوری طرف اٹھے اور فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا، بھائی میں وزیر اعظم بننے والا نہیں ہوں پاکستان کا یہ شعر بھول جاؤں، ایسا نہیں ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ارے ہم کیا پوچھیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے اے بندے تو میری بارگاہ کا وہ مقبول ہے، تو یہ کہتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، بندے میں پوچھتا ہوں تجھ سے تو بتا کیا ہو، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، تو میری بارگاہ کا وہ پیارا بندہ ہے۔ آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم یہی مطلب دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنے لبوں کو جنبش دیجئے اپنی بارگاہ میں کہ آج اس فرید الاسلام مسجد میں شناخواہ علماء عوام خواتین یہاں جمع ہوئی ہیں، ہم ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں یہ آواز دیتے اپنے لبوں کو جنبش دیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ میرے عرس میں جو جمع ہوئے ہیں تو سب کے گناہوں کو
بخش دے، تو سب کی جھولیاں بھر دے۔ یقین جائیں خواجہ صاحب نے اگر اپنے لب ہلا دیے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کیا شان، کیسے خلیفہ چھوڑے۔ ایک بات کر کے بس اجازت چاہتا ہوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جنازہ وہی پڑھائے گا کہ جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ ہم سے تو فرض ہی چھوٹے جاتے ہیں، یہ سنتیں تو کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ مصروف ترین مفتی، یہ فقہ کا ایک جزیہ ہے فقہ کا، کہ جو بہت مصروف ترین مفتی ہونا، یہ ذرا غور سے سنیے گا، مصروف ترین مفتی سنت موقدہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی فتوے اس کے پاس اتنے زیادہ آتے ہیں کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اسے اجازت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس بات کا اہل ہوں کہ چھوڑ سکتا ہوں، اتنے فتوے مجھے دینے پڑتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اس کے باوجود بھی میں سنتیں چھوڑتا نہیں ہوں۔ یعنی ہمارے پاس تو وقت ہو پھر بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کے پاس وقت نہ ہو پھر بھی جو ہے انہوں نے اسے ترک نہیں کیا۔ تو حضرت خواجہ کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بختیار قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی عصر بھی قضا نہ، عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہو، اور تکبیر اولیٰ بھی جس کی فوت نہ ہوئی ہو۔ تو اتنے میں جو ہے حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ آج جو ہے خواجہ صاحب نے جو ہے میرا راز فاش کر دیا، اگر یہ نہ فرماتے تو یہ کسی کو پتہ نہ چلتا، میں وہ ہوں جس کی سنتیں عصر کی کبھی فوت نہیں ہوئی ہیں، لہذا انہوں نے ہی جنازہ پڑھایا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بقول مرحوم الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، ارے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔